میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ذوالحجہ کا بابرکت مہینہ تیزی سے اختتام پذیر ہے۔ اس مبارک مہینے میں مسلمان حج اور قربانی جیسے عظیم اعمال سے گزرتے ہیں۔ ان اعمال کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے آخری ایام میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ الخلیفۃ الثانی پہ قاتلانہ حملہ اور ان کی شہادت، یہ سانحہ اور یہ حادثہ مسلمانوں کی اجتماعی تاریخی زندگی کو رنگین کر جاتا ہے، لالہزار کر جاتا ہے، خونزار کر جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے وفادار ساتھی، آپ کی رفاقت و صحبت میں رہ کر اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دیا آپ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ مسلمانوں کے دلوں میں بستے ہیں، مسلمانوں کی زندگی کی یادیں ان سے وابستہ ہیں، تو اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور حکومت اور آپ علیہ السلام کی صحبت مبارکہ میں رہنے کے ایام اور اسلام سے پہلے کی زندگی، اس زندگی کو اگر ہم سرسری نظر سے دیکھیں، اس زندگی کو اگر ہم سرسری طور پر ہی پڑھیں، دیکھیں، سنیں، تو ہمارے سامنے ایک ایسی شخصیت کا خاکہ آتا ہے جس شخصیت نے صرف اسلامی تاریخ نہیں بلکہ انسانی تاریخ پہ اپنے نقوش ثبت کیے اور لازوال زندگی، لازوال کارنامے سر انجام دیکھے گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام سے پہلی کی زندگی وہ بھی بہت شاندار ہے۔ اس وقت کے معاشرے کے جتنے بھی مشاغل تھے شریف خاندانوں میں اور عرب کی اجتماعی زندگی میں، ان مشاغل کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنایا۔ مثلاً شعر و شاعری، جسمانی ریاضت، ادب اور تاریخ سے دلچسپی۔ اور عمر فاروق کا ایک امتیازی پہلو یہ بھی تھا کہ عرب کے معاشرے میں جہاں نوشت و خواند نہ ہونے کے برابر تھی، وہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ یہ ان کا ایک امتیازی وصف تھا عرب معاشرے میں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تجارتی سفر اختیار کیے۔ تجارتی سفروں سے انہیں مزید سیر و سیاحت کا موقع ملا، انہیں مشاہدات کا موقع ملا، انہوں نے قوموں کی زندگی کو دیکھا، علاقائی رسوم و رواج دیکھے۔ ان ساری چیزوں نے مل کر ایک شخصیت کی تشکیل میں نمایاں کردار انجام دیا۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا چونکہ عربوں کے مقدمات کے فیصلے کیا کرتے تھے، تو ایک تو آبائی ورثہ اور پھر اب عمر فاروق کی اپنی صلاحیت، اپنی خداداد، ذہانت اور ان کا بہادری اور جیداری کا وصف، یہ سب چیزیں ملی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عربوں کے مقدمات فیصل کرنے لگے، عربوں کے مقدمات چکانے لگے۔ ان مقدمات میں فیصلہ عمر فاروق کیا کرتے تھے۔ یہ ایک بنیادی، ایک بڑا، ایک امتیازی وصف تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا۔ اسلام سے پہلے گویا ایک نمایاں زندگی ان کی رہی، ایک ممتاز زندگی رہی ان کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ نے عمر فاروق کو اسلام عطا فرما دیا، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے دعا مانگی تھی،
اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ اے اللہ، یہ دو اشخاص ہیں مکہ مکرمہ کی زندگی کے معاشرے کے نمایاں افراد، عمر بن ہشام یا عمر بن الخطاب۔ اے اللہ، ان دونوں میں سے تیرے ہاں جو بہتر ہے، اے اللہ تو سے ہدایت عطا فرما، اور ہدایت عطا فرما کر اسلام کی قوت اسلام کی مدد کا اے اللہ تو سے ذریعہ بنا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اور عمر بن خطاب کو اللہ نے اسلام کی نعمت عطا فرمائی، اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اسلام لانے کے بعد عمر فاروق کا ہی یہ ممتاز کردار تھا، اور انہی کا یہ بنیادی وصف، ان کا امتیازی وصف تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم چھپ کر عبادت کیوں کریں؟ گمنامی کی زندگی ہم کیوں بسر کریں؟ کھل کے ہم کیوں نہ اللہ کی عبادت کریں؟ تو چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کی دلجوئی، ان کی دلداری اور ان کے مسائل مشکلات کا آپ کو اندازہ تھا، آپ ان کی دلداری کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کر بیت اللہ میں نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ سے گزارش کی تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً اپنے پیغمبر کی اجازت میں رحمت فرمائی ہوگی، تو اس اجازت کے ملنے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام عمر فاروق اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کچھ دن پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے، ان دونوں کی معیت میں صحابہ کی جماعت کو لے کر بیت اللہ تشریف لے گئے اور کھلے عام آپ نے عبادت فرمائی۔ تو گویا یہ اسلام کی ایک بہت بڑی فتح تھی اور اسلام کے غلبے کی ایک نشانی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا۔ اور پھر اس دن سے جب آپ مسلمان ہوئے، مسلمانوں نے عبادت کھلے طور پر شروع کی اور بیت اللہ میں عبادت کی ادائیگی شروع ہوئی، اور علی اعلان مکہ کی گلیوں میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبول اسلام کا اعلان فرمایا، اور کھلے عام لوگوں سے آپ نے اس حوالے سے گفتگو فرمائی، بلکہ آپ نے لوگوں کو چیلنج کیا کہ جو مجھے اسلام سے ہٹانے کی طاقت رکھتا ہے اور جو مجھ سے لڑنا چاہتا ہے، آئے میدان میں آئے، لیکن کسی کو جرأت نہیں ہوئی عمر فاروق کے سامنے آنے کی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لانے کے بعد مکے کی زندگی میں علی اعلان اسلام کی دعوت کو چلایا، علی اعلان قبول اسلام کا اعلان فرمایا، کھلے طور پر عبادت کا رواج، کھلے طور پر عبادت کی ریت ڈالی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور پھر ہجرت کے موقع پر بھی جب ہجرت کرنے لگے تب کھلی ہجرت فرمائی، کھلے عام ہجرت کی بات کہی، لوگوں کو کہا کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، جس کا حوصلہ ہو، جس کا جگر ہو، مجھے آ کے روکے۔ لیکن کسی کی ہمت نہ بڑھی، کسی کا حوصلہ نہ ہوا عمر فاروق کا سامنا کرنے کی۔ تو یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت فرمائی، وہ بھی علی اعلان ہجرت کی، اور مدینہ منورہ آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت مبارکہ میں رہے، اور مسلسل آپ کے وزیر، آپ کے مشیر کی حیثیت سے رہے، اور کوئی موقع ایسا نہیں جہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے کوئی کردار انجام نہ دیا ہو۔ اسلام کی مدد، اسلام کی قوت، اسلام کی اشاعت میں ہمیشہ آپ کے شریک رہے، آپ کے مشیر رہے، آپ کے وزیر رہے۔ ہم اگر دیکھیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی، بلکہ یوں کہہ لیجئے حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے جتنے ادوار ہیں، تبلیغ اسلام، دعوت اسلام کے، ان سارے ادوار میں ہمیں عمر فاروق کا کردار نمایاں نظر آتا ہے۔ عمر فاروق کی خدمات کا اعتراف ہمیں کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں رہے، اور ہر موقع پہ آپ کے مشیر، آپ کے وزیر کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کیا۔ مدنی زندگی میں بدر کا واقعہ ہو، احد کا واقعہ ہو، خندق کا واقعہ ہو، اور کوئی اہم واقعہ ہو، اس واقعے میں ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں ان کا کردار نمایاں نظر آتا ہے۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی رائے کی موافقت میں اللہ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ بہت سے احکام اسلام ایسے ہیں جن کے نفاذ میں اور جن کے نزول میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے، آپ کی درخواست وہ شامل ہے۔ آپ کی رائے، آپ کی درخواست کے مطابق اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن کریم کی آیتیں نازل فرمائیں،
خود فرماتے ہیں کہ کتنے مقامات ایسے ہیں جہاں میں نے اللہ تعالیٰ کی موافقت کی، یا یہ کہہ لیجئے وافقنی ربی، اللہ نے میری رائے کی موافقت فرمائی۔ تو یہ بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا ایک عظیم پہلو ہے کہ رب کائنات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کو لے کر آیت کریمہ نازل فرمائے، حکم اتارے۔ تو اس حوالے سے عمر فاروق کا کردار ہمیں نمایاں نظر آتا ہے، یہاں تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت مبارکہ میں رہ کر اپنی صلاحیتوں کو مانجا، صلاحیتیں ان میں اللہ نے برکت دی، نشو و نما ایسی ہوئی آپ کی، اور اس قدر آپ کا دماغ، آپ کا حوصلہ اور آپ کی رائے، آپ کے جذبات اتنے بلند ہوئے کہ اللہ کے پیغمبر نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت نے جاری رہنا ہوتا تو عمر فاروق اس بات کے حقدار تھے کہ وہ نبی بنتے، پیغمبر بنتے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر فاروق کی عظمتوں اور ان کے کردار کا یوں اعتراف فرمایا، اور یوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی عظمتوں کو بیان فرمایا کہ آپ نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت کا جاری رہنا ہوتا تو عمر فاروق یقیناً اس کے مستحق تھے اور اس لائق تھے، اور اتنی قابلیت ان میں تھی کہ اللہ ان کو نبوت کے عظیم منصب پہ فائز فرماتا۔ اور پھر آپ علیہ السلام کی زندگی اور آپ کے دنیا میں تشریف لے جانے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول کی حیثیت سے خلیفۃ الرسول کی حیثیت سے ذمہ داری حکومت کی سنبھالی۔ تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفۃ الرسول کے مشیر، خلیفۃ الرسول کے وزیر، خلیفۃ الرسول کی نیابت کرنے والے اگر ہم دیکھیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں وہ نظر آتے ہیں۔ صدیق اکبر کے پورے دور حکومت میں آپ ان کے وزیر و مشیر رہے، ان کے سارے معاملات میں بطور مشیر کے آپ اپنا کردار ادا کرتے رہے، اور پھر یہ دیکھ لیجئے کہ کس قدر اللہ نے عمر فاروق کو کیسا عزم اور کیسی صاحب رائے کی صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پہ قرآن کریم ایک جگہ جمع کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے ہی صدیق اکبر سے عرض کیا تھا، اور صدیق اکبر نے عمر فاروق کی رائے کو قبول فرماتے ہوئے قرآن کریم کو ایک جگہ مرتب انداز میں جمع کرنے کا حکم دیا۔ پہلے اسی ترتیب پہ موجود تھا لیکن ایک جگہ موجود نہیں تھا، لیکن صدیق اکبر نے عمر فاروق کی رائے کو قبول کرتے ہوئے ایک جگہ قرآن کریم کے جمع کرنے کا حکم دیا، اور اس حکم کے مطابق قرآن کریم ایک جگہ مرتب انداز میں جمع کیا گیا۔ تو یہ بھی عمر فاروق کی باقیات، گویا یوں کہہ لیجئے عمر فاروق کے صدقات جاریہ میں یہ بات بھی شامل ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے بات کو بڑھاتے ہوئے اگر ہم دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی، اس موقع پہ عمر فاروق کا کردار، عمر فاروق کی عظمتیں، عمر فاروق کی صلاحیتیں کھل کے سامنے آتی ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داریاں عمر فاروق کے کندھوں پہ ڈالیں، اس لیے ڈالی تھی کہ انہوں نے چھان بین کی، انہوں نے سارے صحابہ کو دیکھا، سارے صحابہ کو دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کے بعد انہیں اگر کوئی شخصیت نظر آئی جس شخصیت پہ خلافت کی ذمہ داریوں کو ڈالا جا سکے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور یوں اس کا اظہار ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا خلافت کی ذمہ داری عمر فاروق کے کندھوں پہ ڈالتے ہوئے، اے اللہ میں تیری مخلوق میں سب سے بہتر اسے خلافت کی ذمہ داریاں سونپ رہا ہوں، اور میں یا اللہ میرے علم کے مطابق عمر سے بڑھ کر کوئی اس صلاحیت کا مالک نہیں ہے کہ خلافت کی ذمہ داریوں کو سنبھال سکے، تو اللہ میرے اس انتخاب میں برکت عطا فرما۔ صدیق اکبر کی دعا تھی، تو اللہ نے صدیق اکبر کی دعا کو یوں شفع قبول بخشا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور حکومت ہمیں پورے اسلامی ادوار میں، بلکہ یوں کہہ لیجیے انسانی تاریخ میں عمر فاروق کا دور ہمیں نمایاں نظر آتا ہے، ممتاز نظر آتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے، صدیق اکبر کے دور حکومت کو سامنے رکھتے ہوئے ایسے مثالی اقدامات کیے کہ آج بھی تاریخ انسانی ان اقدامات کو دیکھ کر انگوش بدندہ ہیں اور حیران ہے کہ اللہ نے ایک شخصیت کو کیسی عبقری صلاحیتیں عطا فرمائی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں شورائیت کو پھیلایا، یعنی بجائے اس کے کہ سارے کام خود اپنی رائے سے سر انجام دیں،
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شورا کا نظام اسے آپ نے عام کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ صحابہ کی مشاورت کی ترتیب شروع کی، مجلس شورا مقرر فرمائی، ان کی مشاورت اور ان کی رائے کو سامنے رکھ کر عمر فاروق فیصلے کرتے تھے اور حکومتی ذمہ داریوں کو سر انجام دیتے تھے۔ شورائیت کے ساتھ ساتھ عمر فاروق نے عدل و انصاف کا بول بالا کیا، کیونکہ عمر سمجھتے تھے رسول اللہ کی زندگی کے اور صدیق اکبر کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے عمر فاروق کے سامنے یہ بات تھی کہ جس معاشرے میں انصاف نہ ہو، جس معاشرے میں عدل نہ ہو، جس معاشرے میں ظلم ہو، وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا، وہ معاشرہ کبھی فروغ نہیں پا سکتا، اس معاشرے میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل و انصاف کا بول بالا کیا اور ایسے اقدامات اٹھائے کہ وسیع سلطنت میں کسی گورنر کو، کسی حاکم کو اور کسی سرکاری افسر کو اس کی جرات نہیں ہوتی تھی کہ کسی پہ ظلم کرے، کسی چاہے اقلیتی طبقے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو اور چاہے کوئی محکوم طبقے سے کوئی تعلق نہ رکھتا ہو، لیکن کسی کی جرات نہیں ہوتی تھی کہ کسی پہ ظلم کرے اور اس حوالے سے کوئی ایسا قدم اٹھائے جو عدل و انصاف کے منافی ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ریت ڈالی کہ حج کے موقع پہ سارے علاقوں کے گورنر انہیں باقاعدہ مکہ مکرمہ میں آنے کا حکم دیا اور پھر وہاں سے لوگ آتے، وفود آتے حج کے لیے، اور پھر اس موقع پہ باقاعدہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار قائم فرماتے اور وہاں اس حوالے سے جسے کہتے ہیں کھلا دربار یا کھلی مشاورت کی مجلس آپ منعقد فرماتے مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پہ، اور ہر ایک کو اس کی اجازت تھی کہ اپنی ضروریات کے حوالے سے گفتگو کرے، اپنے مسائل کے حوالے سے گفتگو کرے، اور اگر کسی حاکم نے، کسی گورنر نے اور یہ کسی سرکاری افسر نے کسی پہ کوئی ظلم کیا ہے تو اس حوالے سے عمر فاروق تک بات پہنچائے۔ مشہور واقعہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مصر کے ایک آدمی نے، مصر کے مقامی باشندے نے شکایت کی کہ عمر مجھے آپ سے گلہ ہے، شکایت کرنی ہے کہ مجھ پہ آپ کے گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صاحبزادے نے مجھ پہ ظلم کیا ہے۔ معاملہ سامنے آیا تو پتہ چلا کہ گھوڑ دوڑ تھی، اس میں اس مقامی باشندہ کا گھوڑا، اس کی سواری آگے نکل گئی، اس پہ گورنر کا بیٹا تیش میں آ گیا اور اسے درہ مارا کہ تمہاری سواری مجھ سے آگے نکل جائے، حالانکہ ہم شریف اور معزز حکمران طبقے کے لوگ ہیں، یہ کس طرح جرأت ہوئی کہ تم نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھا دیا۔ تو اس نے درہ اس کے مارا تھا، تو اس نے شکایت کی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلایا، لیکن جب معاملہ سامنے آیا اور معاملے کی تصدیق ہو گئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقامی باشندے سے کہا کہ درہ اٹھاؤ میرا، اور جس طرح جس شدت سے، جس زور سے اس نے تمہیں مارا تھا، اسی شدت سے تم اس کے رسید کرو، اس کو تم مارو۔ اس نے درہ اسے مارا، گورنر کے بیٹے کو، اور پھر اگلی بات فرمائی کہ اس کے باپ کے سر پہ بھی درہ مارو، کیونکہ اس نے باپ کی پشپنائی یا باپ کے سر پر یا باپ کے گورنر ہونے کے ناطے اس نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ اور اس موقع پہ آپ نے ایک لافانی جملہ ارشاد فرمایا جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے، فاتح لوگوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے مشعرہ بن سکتا ہے۔ وہ جملہ آپ نے عمرو بن عاص سے مخاطب ہو کے فرمایا، متى استعبدتم الناس وقد ولدتم امہاتهم احرارا۔ اور بھائی اے گورنر، اے عمرو بن عاص، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کیا ہے جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا۔ اندازہ لگائیے کیسا لافانی جملہ ارشاد فرمایا۔ یہ عدل و انصاف کا بول بالا اور ظلم و ستم کا خاتمہ، اس حوالے سے یہ لافانی جملہ تاریخ انسانی میں یادگار رہے گا۔ عدل و انصاف کے ساتھ ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بھی بڑا اہتمام کیا کہ انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے۔ انسانی حقوق آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آج مغرب انسانی حقوق کے نام پہ ظلم ڈھا رہا ہے، آج مغرب انسانی حقوق کے نام پہ انسانوں کے حقوق چھین رہا ہے، اپنے آپ کو انسانی حقوق کا لمبردار اور چیمپئن سمجھتا ہے۔ اور ظلم یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ مغرب اپنی ساری کی اپنی ثقافتوں، اپنی درندگی، اپنی بہیمیت کے باوجود انسانی حقوق کا علمبردار بنا ہوا ہے، اور مشرق بھی سمجھتا ہے کہ انسانی حقوق اگر کہیں ہیں تو مغرب میں ہیں۔ گویا مغرب کو انسانی حقوق کا چیمپئن سمجھ لیا گیا
اور انسانی حقوق کے حوالے سے مغرب کی بالادستی کو ہم نے قبول کر لیا ہے، جبکہ حقیقت کے برعکس ہے۔ انسانی حقوق اگر دیے ہیں تو اسلام نے انسانی حقوق کا خیال رکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، اور پھر آپ کے خلفاء نے انسانی حقوق کا کیسا خیال رکھا، انسانی حقوق کی کیسی پاسداری کی، اس کے لیے عمر فاروق کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسانی حقوق کا انہوں نے کیسا اہتمام کیا اور کس انداز سے انہوں نے انسانی حقوق کا علم اٹھایا۔ انسانی حقوق میں اقلیتوں کے حقوق آتے ہیں اور محکوموں کے حقوق آتے ہیں، اور جتنے بھی مظلوم طبقات ہیں ان کے حقوق کی نگہداشت انسانی حقوق کا بنیادی فلسفہ ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حکومت، ان کا دور خلافت اس حوالے سے مثالی نظر آئے گا، انہوں نے انسانی حقوق کا کیسا خیال رکھا۔ بیت المقدس فتح ہوا، اس موقع پہ بیت المقدس کے فتح کے موقع پہ جو معاہدہ لکھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا عیسائیوں کے حوالے سے، کیونکہ عیسائیوں سے بیت المقدس لیا تھا، تو اس حوالے سے اس معاہدے میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ عیسائیوں کا گرجا، عیسائیوں کے جتنے گرجے ہیں، جتنی ان کی مذہبی عبادت گاہیں ہیں، ان تمام کا خیال رکھا جائے گا۔ وہاں کسی حوالے سے مسلمانوں کی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اجازت نہیں ہوگی کہ وہاں جا کے عبادت کریں یا ان کے مذہبی معاملات میں کوئی مداخلت کرے کوئی حکومت، اس کی کسی حکومت کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کا اہتمام کیا، جبکہ اس سے پہلے جب وہاں عیسائی تھے تو عیسائی حکومت میں یعقوبی فرقہ کے لوگ جو عیسائی نہیں تھے، الگ فرقے سے تعلق رکھتے تھے، ان کو آگ میں ڈالا گیا، ان کے جسموں کو آگ سے داغا گیا، اور ایسا بھی ہوا کہ کتنے یعقوبی فرقے کے لوگ جو اقلیتی طبقے کے لوگ تھے عیسائیوں کے دور حکومت میں، ان کو ریت کی بوریوں میں بند کر کے سمندر کی تہ میں ڈال دیا گیا۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سارے ظالمانہ اقدامات کو ختم کرتے ہوئے انسانی حقوق کی بالادستی اسے رواج دیا، اس حوالے سے اقدامات کیے۔ لیکن چونکہ آج مسلمان سیاسی اور فوجی لحاظ سے کمزور ہے، اس لیے مسلمان صحیح بات بھی نہیں کہہ سکتا، اور مسلمان اس حوالے سے پریشانی کا شکار ہے، اور مسلمان بیچارہ مظلوم ہوتے ہوئے بھی آج ظالم اسے بنا دیا گیا ہے۔ عمر فاروق کا دور حکومت دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے مثالی اقدامات اٹھائے انسانی حقوق کے حوالے سے۔ اقلیتوں کے حقوق میں ان کو مذہبی آزادی عطا فرمائی، آپ نے ان کو مذہبی آزادی دی۔ اسلامی شریعت کے دائرے کے اندر ایک طبقے کو جتنی آزادی ہو سکتی ہے، ساری اس کی ساری آزادیاں آپ نے ان کو دیں۔ مذہبی حوالے سے سیاسی مخالفین جو مقامی علاقوں کے لوگ تھے، ان کے حقوق کا آپ نے خیال رکھا، کیونکہ قرآن کا لافانی جملہ ہے لا اکراہ فی الدین، یہ وہ جملہ ہے جس جملے کے اندر سارے کے سارے حقوق آ گئے، اور اسلام نے پابند کر دیا اپنے پیروکاروں کو کہ کسی بھی طبقے کو اور کسی بھی شخص کو آپ دین میں داخل ہونے پہ مجبور نہیں کر سکتے۔ ہر شخص آزادی رکھتا ہے، ہر شخص اپنا عقیدہ رکھنے میں آزاد ہے، ہر شخص اپنا نظریہ رکھنے میں آزاد ہے، کسی کو اسلامی نظریے کا پابند نہیں کیا جا سکتا، اس پہ کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ لا اکراہ فی الدین، اس آیت کے تحت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسانی حقوق کے حوالے سے مثالی اقدامات کیے۔ مذہبی حقوق ہوں، سیاسی حقوق ہوں اور سماجی حقوق ہوں، سارے حقوق اسلام نے ان کی نگہداشت کا حکم دیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے یہ سارے اقدامات ان کی پابندی کی۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے دیکھیے کیسی آزادی رائے عطا فرمائی تھی کہ عمر فاروق وقت کا حکمران ممبر پہ خطبہ دے رہا ہے، اور مجمع میں ایسے لوگ موجود ہیں جو عام اشخاص ہیں، کوئی معاشرے کے نمایاں ممتاز اشخاص نہیں تھے، بلکہ معاشرے کے گمنام افراد تھے یا معاشرے کے عام طبقوں میں شامل لوگ تھے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت سے بات پوچھ کر رہا ہے ایک آدمی کہ یہ آپ کا کرتا آپ کے جسم پہ میں نظر آ رہا ہے، جو کپڑا آپ نے ہمیں دیا تھا اس سے تمہارا کرتا نہیں بنا، جبکہ آپ قد میں بھی اونچے ہیں، لیکن آپ کا کرتا ہمیں نظر آ رہا ہے اس کپڑے سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو
تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض نہیں ہوئے اور اسے بیٹھنے کا نہیں کہا. نہ کوئی سرکاری کارندہ آگے بڑھا، نہ کوئی پولیس کا آدمی آگے بڑھا، نہ سادہ کپڑوں میں کوئی شخص پولیس کا آگے بڑھا جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے. ہمارے مشرقی حکمران یہ آج یہاں انسانیت کی انسانی حقوق کی حق تلفی ہو رہی، اور یہاں بادشاہ حکمران کو ایک حیلہ بنا کے رکھ دیا گیا کہ گویا اس کے سامنے بولنا کوئی جرم ہے. نعوذ باللہ اس ایسا تصور آج ہم نے بنا دیا ہے. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت، ان پہ اتنا کھلا اعتراض ہوا. کوئی خفیہ کارندہ، کوئی پولیس کی وردی میں ملبوس کوئی شخص آگے نہیں بڑھا اس کو روکنے کے لیے، بلکہ عمر فاروق نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا کہ تم اس کا جواب دو. اس نے کہا، بیٹے نے کہا کہ واقعتاً جو کپڑا ملا تھا اس کپڑے سے تو میرے والد کا کرتا نہ بنتا، لیکن چونکہ کپڑا تھوڑا تھا، نہ میرا کرتا بن سکتا تھا اکیلا، نہ والد صاحب کا بنتا، تو میں نے اپنا کپڑا والد محترم کو دیا، اس سے یوں میرے والد محترم کا کرتا بنا ہے. تو اندازہ کیجئے کیسی شاندار زندگی تھی اور فاروق رضی اللہ عنہ کی اس حوالے سے. اور پھر اگر ہم آگے بات تھوڑی سی آگے بڑھاتے ہوئے بس یہی کہہ سکتے ہیں، بات کو ختم کرتے ہوئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مشہور لافانی جملہ ہے جو عبداللہ ابن مسعود نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہا تھا. اسی میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ عمر کا اسلام لانا ایک فتح اور ان کی ہجرت ایک مدد اور ان کی خلافت ایک رحمت تھی. تو اللہ اپنی رحمت و کرم سے ہمیں اسلامی حکومتوں سے صحیح معنوں میں اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آئے اور صحیح معنوں میں ہم اسلامی برکات سے فائدہ اٹھا دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو.